الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کوڑھ کے مریض سے دور رہنے یا قریب رہنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ابن ماجہ شریف میں مذکور ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک کوڑھ کا مریض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو کھانے کے پیالے میں ڈال کر فرمایا کہ اس سے کھاؤ، کیونکہ اللہ ہی پر بھروسہ اور اسی پر توکل ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوڑھ کے مریض سے بھاگنا یا اس سے دور رہنا عذرو شرع جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوڑھ کے مریض کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھانے کے پیالے میں ڈالا اور فرمایا کہ اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو بخاری شریف میں مذکور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑھ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو کہ حضرت عمر بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان نے فرمایا کہ بنو ثقیف کا وفد جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو ان کے ساتھ ایک کوڑھ کا مریض تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ فلاں مریض کو میں نے بیعت کر لیا ہے، لہذا اس کو وہیں سے واپس لوٹا دیں۔ اب اس حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کے اندر مذکور ہے، حضور علیہ السلام نے کوڑھ کے مریض سے ملاقات کیے بغیر اس کو واپس لوٹا دیا، اور بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ کوڑھ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے کوڑھ کے مریض کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے کے پیالے میں ڈالا۔ دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، ایک ہے توکل اور ایک ہے احتیاط۔ اب جس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑھ کے مریض کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھانے کے پیالے میں ڈالا تو اس میں انتہائی توکل اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور جس حدیث میں حضور علیہ السلام نے کوڑھ کے مریض سے بھاگنے کا حکم ارشاد فرمایا اس میں احتیاط کی تعلیم دی گئی۔ یعنی احتیاط اور توکل دونوں حدیثوں کے درمیان کے اندر اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی گئی۔ اب اگر اس حدیث کو، اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔